بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک خاص عبادت روزے کا ذکر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جس طرح چاہتے ہیں کہ ہم روحانی جس مرتبے پر پہنچیں، اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سے عوارض ہیں، بہت سے ایسے مسائل ہیں، رکاوٹیں ہمیں پیش آتی ہیں۔ ہمیں ان رکاوٹوں کو عبور کر کے، ان موانع اور عوارض کا مقابلہ کر کے اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ ایک مشکل سفر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اور جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین پر عمل کر کے یہ بہت آسان ہو سکتا ہے، بشرطے کہ دین اسلام کو اور عبادات اسلامیہ کو صحیح ان کے روح، ان کے آداب کے مطابق بجا لایا جائے۔ تو جو رکاوٹیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننے تک پیش آتی ہیں، ان میں سے بہت بڑی رکاوٹ ہمارا نفس اور نفس کی چاہتیں ہیں۔ خود ہمارے اندر ایک دشمن موجود ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ اسی کے ساتھ ہم قائم ہیں۔ ہم انسانوں کی جو تخلیق ہے وہ اس قسم کی، تو اس کی کچھ چاہتیں ہیں، کچھ اس کے مطالبات ہوتے ہیں۔ اگر ان مطالبات اور ان چاہتوں کو پورا کیا جائے، جیسے وہ نفس کہتا ہے، جی میں آتا ہے، ایسے ہی اگر بندہ کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں اپنے نفس کو، اپنی خواہش اور اپنی چاہت کو لگام دینا پڑتی ہے، اسے روکنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ جو مختلف عبادات ہم پر فرض کی ہیں، نماز فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، تو یہ دراصل ایسے امور ہیں جن کو اگر ہم صحیح معنوں میں بجا لائیں تو نفس والی یہ رکاوٹ، یہ پریشانیاں، یہ عوارض خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور بڑی سہولت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ بندہ اپنی اصلی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے علماء اسلام نے ان احکامات کو امور مصلحہ کا نام دیا، یعنی یہ وہ امور ہیں جو بندے کی اصلاح کرتے ہیں، اور ان کو عمل میں لا کر بندہ اپنے نفس کی اصلاح کر لیتا ہے اور اصل مرتبے، مقام اور منزل تک پہنچ پاتا ہے۔ ان آیات میں روزے کا ذکر ہے۔ روزے سے پچھلی اگر آیات مبارکہ یا پورے سورہ مبارکہ سورہ البقرہ کو دیکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ کا ایک خلاصہ ہے کہ لوگوں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہو جاؤ، اور پھر یہ علم لے کر، یہ جھنڈا لے کر تم نے پوری کائنات کے اندر اس کی دعوت دینا ہے۔ اور اگر اس سلسلے میں کوئی ہٹ دھرمی کرے، کوئی رکاوٹ ڈالے، کوئی تمہیں یہ پیغام نہ پہنچانے دے، دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ منوانا ہے، نہیں مانتا تو مان، یہ تو بات ہے ہی نہیں شریعت میں۔ بات یہ ہے کہ تم نے یہ جھنڈا لینا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک معرفت ہے، یہ انسانیت کی بھلائی ہے، تم نے یہ کریا کریا بستی بستی یہ پیغام پہنچانا۔ اور اگر کہیں کوئی ایسی قوم ہے، کچھ ایسے افراد ہیں جو تمہیں یہ پیغام پہنچانے نہیں دیتے، نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نہ مانے، ان کی اپنی مرضی، منوانا نہیں، آپ نے پہنچانا ہے۔ اگر کہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہیں یہ کام کرنے نہیں دیتے تو تم نے ان کا مقابلہ کرنا، وہ اگر لڑائی لڑتے ہیں تو تم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تم نے یہ علم پوری دنیا میں لے کر چلنا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بننا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنتے ہیں۔ یہ اصل منزل کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو تسلیم کر صحیح معنی، اور پھر اپنی زندگی کا یہ مشن ہو کہ میں نے اللہ کی مخلوق تک یہ پیغام پہنچانا، کیونکہ یہ پیغام سچا ہے، یہ پیغام اس کائنات کی حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے جتنے لوگ بھی ناآشنا ہیں، بے خبر ہیں، غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، میں نے انہیں ان کے خالق اور ان کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروانا ہے اور انہیں ان کے دروازے پر لے کر آنا ہے۔ یہ اصل مشن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس مشن میں بڑی رکاوٹ، اس مشن تک اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ایک قوم ہمارے اندر کے مسائل نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مالی معاملات کے جھگڑے نہ ہو، خون خرابے کی دشمنیاں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ہمارے ان تمام مسائل سے بات فرمائی۔ ابھی آپ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ناحق کسی کو قتل کر دے تو اے مسلمانوں تم پر لازم و ضروری ہے کہ قاتل کو بدلے کے اندر قتل کرو، اور ارشاد فرمایا تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ قاتل کو جس نے حد سے تجاوز کرتے ظلم کرتے ہوئے ایک انسان کو مار ڈالا، تم نے بدلے کے اندر قصاص، جسے ہم قصاص کہتے ہیں، تم نے قصاص لینا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور اے لوگوں تمہارے لیے یہ مقتول کے بدلے میں قاتل سے بدلہ لینے کے اندر زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، عقل والو، اے سمجھ والو، اگر تم قاتل کو یہ سزا دو گے تو اس سے تمہاری زندگی لوٹ کے آ جائے گی۔ حالانکہ سمجھتے ہیں ہم کہ ایک بندہ تو مر گیا، ویسے دوسرے بندے کو بھی قتل کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری زندگی، پورا معاشرہ اس قسم کی خباثت سے پاک ہو جائے گا، اور آئندہ کوئی ایسی جرأت نہیں کرے۔ جب سزا نہیں ہوگی تو لگام نہیں ہوگی انسان کو، اور وہ ایک قتل سے ایک، یہاں تو قاتل دیکھتا ہے فلانے مار سٹا کی ہو گیا، کچھ عرصہ جیل میں پھر آزاد ہو۔ تو اس جرم کو ختم کرنے کے لیے ارشاد فرمایا قصاص، تاکہ تمہاری جان محفوظ رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا۔ اگر خود مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے مال پر ٹوٹ پڑے گا تو وہ مسلمان کیسے فکر کرے گا کہ میں نے اپنا دین دوسروں تک پہنچانا؟ اس بیچارے کو تو یہاں ہی مسائل ہو گئے، میری دکان پر قبضہ، میرے پیسے نہیں دینا، میری وراثت نہیں دیا، اس پر قبضہ کر لیا، وہ تو بیچارہ ساری زندگی ان کاموں میں پڑا رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں وہ قوانین بتائے، ارشاد فرمایا اگر تم میں سے مثلا وراثت کا مسئلہ پیچھے بیان ہوا، اگر تم میں سے کوئی بندہ مال والا تھا اور وہ مرنے لگا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، میرے جتنے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کو ان کا پورا حق تم نے دینا ہے، اس کی تاکید کر کے جائے۔
پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے روزے کا حکم فرمایا اے مسلمانوں اگر سال بھر کے اندر تم 1 مہینہ روزہ رکھ لو، صحیح معنوں میں روزہ رکھ لو، تو خود تمہارے اندر یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی، قبضہ کرنے کی، تمہیں بے جا غصہ آتا ہے، لڑائیاں آتی ہیں، تم اپنے نفس کو لگام دے سکتے ہو۔ اگر تم 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو تو تمہارے اندر ایک سبب تمہیں حاصل ہو جائے گا کہ دوسرے کا مال نہیں کھانا، دوسرے کے مال پر ہاتھ صاف نہیں کرنا، اپنے آپ کو قابو کرنا آ جائے گا۔ دیکھیے جس طرح ہم ایک مشق کراتے ہیں، ریہرسل ہوتی ہے، ایک جوان جیسے بھیجنا ہے سرحد پر، فوجی ہے، لڑنا ہے، اس سے پہلے مشق کرائی جاتی ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پلٹنا، جھپٹنا، یہ ساری چیزیں اس کو عادی بنایا ہے۔ جس وقت وہ اس قسم کا عادی ہو جاتا ہے اب وہ میدان کارزار کے اندر اپنے جوہر دکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندوں تم نے اس رستے پر چلنا ہے، اس رستے میں یہ مشکلات ہیں، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ تمہارا نفس تمہارے قابو میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس مقصد کے لیے ہمیں روزے کا حکم دیا۔ اب ہم روزے میں غور و فکر کریں کہ کیا روزہ واقعی یہ سبق دیتا ہے؟ بالکل روزہ اس بات کا سبق دیتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کے وقت ہم نے روزہ رکھا، پورا دن ہمارے پاس کھانے کی، پینے کی کتنی عمدہ چیزیں موجود ہوتی، شدید پیاس کے اندر ٹھنڈے مشروبات ہمارے پاس موجود ہوتے، بھوک ہو تو کھانے کی چیزیں موجود ہیں۔ وہ خود ہمارے بچے گھروں میں جن پر روزہ فرض نہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کھاتے؟ ہم روک رہے ہیں اپنے نفس کو، نہیں میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کیا، کمایا ہوا بھی اپنا ہے، خود کما کے لائے ہیں، خود بازار سے لائے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی دوسرا بندہ روک بھی نہیں سکتا، لیکن کیوں؟ ایک محبت میں اور اس کے خوف سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ نہیں، میرے اللہ نے میرے لیے حرام کیا، میں یہ نہیں کھاؤں، میرے اللہ نے مجھے اس سے منع کر رکھا۔ پورا دن ایک روزے دار طلب کے باوجود اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنے نفس کو لگام دیتا ہے، حالانکہ تمنا ہے، طلب ہے، ضرورت ہے، لیکن روکے رکھتا ہے۔ میرا اللہ نے مجھے اس سے منع کیا، میرے اللہ نے مجھے اس سے روکا ہوا ہے۔ تو اگر ایک بندہ پورا مہینہ اس تصور کو اجاگر کر دے، اس سے ایک تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے، انسان کا عمل اور انسان کا عقیدہ جس وقت جمع ہوتے ہیں تو ایک عجیب پاور انسان میں آ جاتا ہے۔ اس پاور اور قوت، ایمانی قوت کے ذریعے وہ بڑی سی بڑی ناجائز خواہش کو شکست دے سکتا ہے۔ تو اب یہاں روزے کے اندر پورے دن کا عمل ہے، چھوٹا سا عمل نہیں، پورے دن مسلسل بندہ اس تصور میں رہتا ہے میرے اللہ نے مجھ پر گالی دینا حرام کیا، میرے اللہ نے مجھ پر غصہ کرنا حرام کیا۔ کوئی بندہ گالی دیتا بھی ہے، روزے دار کو حکم ہے کہ وہ صبر کرے، اسے کہے میں روزے دار ہوں۔ اب یہ کیا پورا مہینہ وہ اپنے آپ کو روکے، پورا مہینہ ریہرسل ہے، مشق ہے، قابو پانا، غصے پر قابو پانا، نفس کی خواہشات پر قابو پانا سکھایا جا رہا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے مجاہد فی سبیل اللہ کے تصور سے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا ہے اور یہ چیزیں میرے دشمن ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، میں اب ٹریننگ کر رہا ہوں، میں نے ان مشقتوں پر عبور حاصل کرنا ہے، اس تصور کے ساتھ جب پورا مہینہ بندہ رہتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے کہ بندہ مطیع ہے، فرما بردار ہے، میرے حکم کے مطابق پابندی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک سند عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک نعمت عطا کرتے ہیں جس نعمت کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے گناہ سے بچنے کی، گناہ سے رکنے کی۔ اب وہ اپنی مسلم برادری کا مال اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، وہ دوسرے مسلمان کے مال پر قبضہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ ہاتھ صاف کر سکتا ہے، وہ مسلمان کمزور ہے یا اسے پتہ نہیں ہے بیچارے کو، لیکن وہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ سارا پورا مہینہ رکا رہتا ہے، میرے اللہ نے مجھ پر حرام کیا،
میرے اللہ نے مجھ پر حرام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بھائی کا مال بھی اس پر حرام کیا، وہ کبھی بھی اس حرام کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی گالیاں نہیں بکے گا، غصے کو کنٹرول کرے گا، مسلم معاشرہ ان تمام برائیوں سے پاک ہو جائے گا، لیکن بشرطے کہ صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے۔ روزہ نام صرف بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نام نہیں، روزہ ایک مسلسل مستقل ایک پابندی ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے، پورے بدن کا روزہ ہے۔ تو اس پورے تصور کے ساتھ روزہ رکھے گا تو تقوی کا انعام ملے گا، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس صلاحیت کی وجہ سے گناہ سے بچنا آسان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پیچھے مالی معاملات، مسلم معاشرے کے اندر جو فتور خرابیاں ہیں، قتل و غارت ہے، ان کے معاملات ہیں، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھے ماننے والے بندو، یہ جتنے بھی جبیلے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں نا، تم ان مسائل سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ایک نسخہ دیا جاتا ہے، وہ نسخہ ہے کہ روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نافرمانیوں سے بچ جاؤ، ان کاموں سے بچ جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے غیظ، غضب اور غصے کا سبب بنتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایام معدودہ، یہ کوئی بڑی مشق نہیں ہے، چھوٹا سا ہے، چند گنے چنے دن، 29 دن ہوں گے، 30 دن ہوں گے۔ یہ جو کورس ہے، یہ جو ٹریننگ کا دورانیہ ہے، یہ بہت لمبا نہیں ہے، بڑی مشقت نہیں ہے میرے بندو، ایام معدودات، گنے ہوئے دن، اور پھر اس میں بھی تمہارے لیے بڑی آسانی رکھی ہے، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو بندہ بیمار ہوا اور اسے ڈر ہے کہ اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو میری بیماری بڑھ جائے گی، میری موت کا ذریعہ بنے گی یا بیماری کی شدت کا ذریعہ بنے گی، او علی سفر، یا وہ سفر پر ہے اور سمجھتا ہے کہ سفر میرے لیے مشقت کا ذریعہ بنے گا، بہت بڑی مصیبت بن جائے گی میرے لیے، روزہ رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو ارشاد فرمایا فعدۃ من ایام اخر، کوئی بات نہیں، ان دنوں میں افطار کر لے، روزہ نہ رکھے، بیمار ہے تو روزہ نہ رکھ لے، اگر مسافر ہے، سفر پر جانا ہے تو روزہ نہ رکھے، لیکن جو روزے چھوڑے گا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں وہ گنتی اپنی پوری کر لے، جس وقت تندرست ہو گیا اس وقت روزہ رکھ لے، جس وقت سفر سے واپس آ گیا تو اس وقت روزے رکھ لے، قضا کر لے اپنے روزوں کی۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور اگر کوئی ایسا میرا بندہ ہے جو بیچارہ سرے سے روزے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب دوبارہ تندرست ہونے کی امید نہیں اور روزہ بھی نہیں رہ سکتا، یا ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی جو بیماری مستقل چلنے والی ہے، ڈاکٹر لا علاج کر چکے ہیں اور ایک ہی بات بتائی ہے کہ آپ نے یہ دوائی لیتے رہنا ہے، یہ مستقل چلنے والی ہے، اور اس بیماری کے اندر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی روزہ رکھنے کی سرے سے طاقت ہی نہیں ہے، ایک تو ہے نا کہ عارضی طور پر مسئلہ ہے، ایک ہے مستقل مسئلہ بن گیا، طاقت ہی نہیں بندہ رکھ سکتا، تو ارشاد فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا وہ کھلا دے کسی مسکین بندے کو، وہ مسکین کو کھانا کھلائے گا، ہم اسے روزہ رکھنے کا ثواب عطا بدلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فہو خیر، جو کوئی نیکی اور بھلائی کا کام زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا، بڑھ چڑھ کر آگے کرے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ زیادہ خرچ کر دیتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہرحال روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اگر تھوڑی بہت مشقت ہے سفر میں، اسے برداشت کر لیا اور روزہ رکھ لیا،
تھوڑی بہت مرض بیماری ہے کہ اس مشقت سے روزہ اپنا پورا کر سکتا ہے، تو فرمایا بہرحال روزہ رکھنا بہت بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو ایک دیکھیے کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے اور روزہ کس طرح ہمیں تقویٰ تک پہنچاتا ہے۔ ایک تو روزے کی اپنی ماہیت ہے، روزے کی ایک اپنی حقیقت ہے کہ پورا دن چیزوں سے، نفس کو اس کی خواہشوں سے، ضرورتوں سے باز رکھنا ہے، روکنا ہے، تاکہ بندے کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اور دوسری بات، یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تجویز فرمایا ہمارے لیے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے، اور پھر جھنڈا لے کر تمہاری منزل یہ ہے کہ کریا کریا بستی بستی جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری اللہ کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، اور جناب رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لے۔ یہ تم نے جذبہ لے کر چلنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، آخرت کے۔ اور جو نفس کی خواہشات ہیں وہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ وہ دنیا کے لیے۔ کھانا پینا، قتل و غارت، یہ سب دنیا کے مسائل ہوتے ہیں۔ دوسروں کے مال پر قبضہ کر لیا، جائیداد پر قبضہ کر لیا، لوگوں کا حق دبا لیا، یہ سب دنیا اور مال کی محبت۔ تو روزہ اپنے حقیقت کے ذریعے، اپنی ماہیت کے ذریعے بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ اور ایک دوسری بڑی اہم چیز، روزے میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن پیدا کی ہے اجر کے ذریعے، کہ روزے کا اجر بہت بڑا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان ایک روزے کے ذریعے جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اب میری اور آپ کی جو نگاہ ہے، اس نگاہ میں، اس کائنات میں جو چیزیں سب سے زیادہ دور ہے وہ کیا ہے؟ وہ زمین اور آسمان، زمین اور آسمان، یہ سب سے زیادہ دور ہے۔ باقی یہ دیوار اس دیوار سے دور ہے، یہ شہر اس شہر سے دور ہے، یہ یہاں تک کہ سورج زمین سے دور ہے، فلاں سیارہ ستارہ اتنا دور ہے۔ یہ ساری دوریاں تھوڑی ہیں، سب سے بڑی دوری کون سی؟ زمین اور آسمان۔ اس مسافت کو ابھی تک انسان جان نہیں سکا کہ وہ آسمان ہم سے کتنا دور ہے۔ تو میرے اور آپ کے تصور میں جو سب سے زیادہ دوری تھی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا، اگر انسان ایک روزہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی اٹریکشن، کتنی بڑی کشش اس میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اجر اس کا کتنا عطا فرمایا، تاکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا پیارا بنانے کی طرف سفر شروع کر دے، محبت کے ساتھ روزہ رکھے۔ روزہ ایک مشقت ہے، یا یوں سمجھیے جس طرح ایک دکاندار ہے، وہ دکاندار اپنی چیزیں جب بیچنا کرتا ہے، وہ اس میں ہر طرح سے اس میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے، کشش پیدا کرتا ہے، اپنے مال کے متعلق بتاتا ہے یہ بہت اچھا مال ہے، بڑا عمدہ مال ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ پرائز میں، قیمت میں بھی یہ سستا ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ 6 پیس لوگے تو یہ آپ کو اتنے کے مل جائیں گے، سستے دے، وہ مال بیچتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ روزے کی طرف آئے، لہذا اجر کتنا کتنا بڑا اجر رکھ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان شریف پورے مہینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں انسان کا جو نیک عمل ہے اس کا اجر 70 گنا اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے، 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور عام اللہ تعالیٰ کا نیکی کے متعلق کیا ضابطہ ہے؟ جو بندہ ایک نیکی لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب۔ رمضان المبارک میں کوئی بندہ نیکی لے کر آتا، اللہ تعالیٰ جو اجر اسے غیر رمضان میں دیتے تھے 10 گنا اس سے بڑھا کر 70 گنا عطا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں تمہارے نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا ہو جاتا ہے۔ اللہ
پتہ چلا اس سے ایک سبق یہ بھی حاصل ہوا کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی سے انسان نوافل کی ادائیگی کی نسبت اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کتنے قریب ہوتا ہے؟ 70 گنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نوافل کا بھی اہتمام ضرور چاہیے، لیکن فرائض فوت نہ ہو، فرض کسی حالت میں رہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے نوافل، بلکہ بعض اعمال تو ایسے ہیں جو نوافل سے بھی کم درجہ مستحب درجے کے ہوتے ہیں، ان مستحب درجے کے عمل کے پیچھے بندے اپنے فرائض ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات، کم عقلی کی بات ہے، حکمت کے خلاف بات ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ اپنی ماہیت، اپنی اس کی جو حقیقت ہے، اس کا ایک اپنا ایک وجود ہے، جن چیزوں سے روزہ قائم ہوتا ہے، جو وہ تقاضے کرتا ہے، اس ماہیت کے ذریعے بھی ہمیں ہمارے نفس کو لگام دیتا ہے، روکتا ہے، تقویٰ کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روزے کے انجام، روزے کے اجر کے ذریعے بھی ہمارے لیے تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کے قرب آسان کیا کہ روزہ جیسی عبادت بندہ بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مالک الملک کتنے پیار سے فرماتا ہے، تھوڑے سے دن ہیں، معدودات عدہ یعدو گننے سے چند گنے چنے دن ہیں، کوئی زیادہ لمبا کورس نہیں ہے، کوئی زیادہ مشقت والی بڑی ٹریننگ نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم مریض ہو، تم مسافر ہو تو کوئی بات نہیں، آپ افطار کر لو، بعد میں رکھ لو۔ پھر ارشاد فرمایا اگر نہیں رکھ سکتے تو روزے کا جو تصور ہے، روزے کا جو فرض ہونا ہے، اسے بہرحال قائم رکھو، اور یہ کہو کہ یا اللہ میں طاقت نہیں رکھتا، میں اس روزے تیرے اس فرض کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلاؤں۔ فرمایا اس تصور کے ساتھ رہنا، اس سے اب اس پوری ابدیت جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا، غلام بننا ہے، جو ہمارا تصور ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ویسے تو روزہ نام بھوکا رہنے کا، اور یہاں وہ بندہ کھلا رہا ہے دوسروں کو، لیکن ثواب اجر اسے روزے کا مل رہا ہے۔ کیا ہے کہ تصور اس کے اندر ابدیت والا موجود ہے، ابدیت والے، غلامی والے تصور کے ساتھ وہ دوسرے بندے کو کھلا پلا رہا، اسے بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ، جس کے اندر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، یہ ہمارے قریب آ چکا ہے۔ اس کی انتظار میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے بڑی اور پوری طلب رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شوق میں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں زمیندار لوگ ہیں، وہ بیچارے افراتفری میں لگے، روزے نہیں، شوق بھی ہونا چاہیے۔ رمضان شریف آ رہے، انہیں تو یہ جلدی کام ہے، گندم کاٹنی ہے، تارا میرا ہے، سرسوں ہے، روزے بس ٹھیک ہے، چلو اگر یہ اس طلب میں ہو کہ ہم پہلے فارغ ہو جائیں تاکہ آسانی سے روزہ رکھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ شوق بھی ہونا چاہیے، رغبت بھی ہونا۔ رمضان شریف نیکیوں کا مہینہ، تراویح کی نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنے آپ کے اندر تھوڑا سٹیمنا بڑھانے کی کہ میں اس دفعہ پوری تراویح پڑھوں گا، شوق کے ساتھ، محبت۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مہینہ اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا، وَسَنَنْتُ لَكُمْ، اور تمہارے لیے میں نے اس رمضان کی رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت رمضان شریف کے قیام کا، اپنے آپ کو تیار کرنا، پھر کھانے پینے میں بھی احتیاط کرنا، اچھی چیزیں کھانے کی کوشش کرنا کہ میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے رات کو قیام، یہ ساری چیزیں عبادت بن جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یہ اہتمام اتنا پیارا ہے، گدھے، خچر، گھوڑے، جو بندہ اس مشن کے لیے پالتا ہے نا کہ میں اس گھوڑے پر چڑھ کر جہاد کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس گھوڑے کا پانی، اس کی نیند، اس کا پیشاب، سب کچھ اس انسان کے اجر کا ذریعہ بنا دے۔ اتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو انسان اپنے آپ کو قائم کرنے کے لیے اگر یہ تصور کرے میں نے روزہ رکھنا ہے، میں اپنے آپ کو ذرا سیٹ کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے۔
تو بہرحال یہ اہتمام کی بات ہے، ابھی سے آپ اہتمام شروع کر دیں اس خیال میں کہ میں نے رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، رات کو کا قیام کروں گا، تراویح پڑھوں گا، قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اپنے گھروں میں رمضان شریف کا تذکرہ شروع ہو جائے، محبت کے ساتھ، افراتفری کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ کہ یہ ہم عبادت کریں گے اس طرح، تو انشاءاللہ العزیز ایک تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، یا اللہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں تک ہماری زندگی کو دراز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ رمضان تک مجھے باقی رکھنا، یا اللہ رمضان کی گھڑیوں تک میری زندگی کو دراز کر دینا، یا اللہ۔ تو یہ دعا کرنی ہے ایک تو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی ہے۔ جو کوئی کسی کا مزدور ہے، کوئی اگر کسی سے مزدور کام لیتا ہے تو اس کی اجرت بڑھا دینی ہے، اس کے کام میں تھوڑی تخفیف کر دینی، چلو وہ 6 گھنٹے کام کرتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے اس سے کام لینا ہے کہ چل یار تیرا روزہ ہے۔ تو یہ سارے تصورات ابھی سے پیدا کرنے ہیں، یہ نیکی کا جذبہ ہے، جتنا پھیلے گا انشاءاللہ العزیز ہم سب کے لیے اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیات کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ گنے چنے چند دن ہیں، بس جو کوئی تم میں سے بیمار ہوا اور روزہ نہیں رکھ سکتا، یا سفر پر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، تو افطار کر لے۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی دوسرے دنوں سے پوری کر لے۔ اور وہ لوگ جو سرے سے اس کی طاقت نہیں رکھتے، بس ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا ہے۔ بس جو کوئی بھلائی اچھے جذبے سے زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہرحال روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کی کھلی واضح باتیں ہیں۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ پس جس کسی کو تم میں سے یہ مہینہ ملے، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں جو کوئی بیمار ہوا یا سفر پر ہوا، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس لیے اس نے تمہیں رخصت دے دی، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر لی کہ تم افطار کر لو، بعد میں قضا کر لیں، تاکہ تم اپنی گنتی بھی پوری کر لو اور تم اللہ کی بڑائی بیان کر سکو جس طرح اس اللہ نے تمہاری رہنمائی کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر بجا لا سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے، اور اس میں اپنے روحانی اور اپنی جو زندگی ہے نیکی، اعلیٰ درجے کی نیکی کمانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واقعی